السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام یعقوب علی خان قادری مدظ اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام و خطیب مسجد خلہ بٹلہ ہاؤس، اپنے علم دین اور خدمت قرآن والی زندگی گزاری ہے۔ اسی میں آپ کا وقت گزرا ہے رات دن، اور اہل سنت والجماعت کے لیے جو ہے ایک الہی عمل آپ نے پیش کیا ہے، اور مثالی زندگی علماء ائمہ کے لیے پیش کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی زندگی کا جو روٹین تھا وہ یہ تھا کہ صبح فجر سے قبل جو ہے اٹھتے، تہجد پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر کے ساری ذکر پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے خود پیتے، اپنے بچوں کو پلاتے۔ اور مجھے بھی یہ شرف کئی بار حاصل ہوا کہ میں بھی حضرت کے گھر پہ جب بھی حضرت کے ساتھ رکا تو جو ہے حضرت نے مجھے فجر کے ٹائم میں وہ پانی دم کر کے ذکر، ہم جب اٹھتے بیدار ہوتے دیکھتے حضرت مصلی پہ بیٹھے ہوں دم کر کے پانی پلاتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر نکلتے مسجد کے چاروں ارد گرد بچوں کو جو ہے جو بھی مدرس ہوتے ان کو ذمہ واری دیتے کہ بچے جو ہے فجر سے پہلے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں وضو کر کے۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ان کی نگرانی کرتے، مسجد کے چاروں طرف جو ہے واکنگ کرتے ہی آتے، اپنا صحت کا بھی خیال رکھتے، حکیم بھی تھے حضرت، تو وہ جو ہے پوری تیاری کر کے فجر کے ٹائم میں ہم دیکھتے حضرت ٹہلتے رہتے، پھر جماعت کا وقت ہوتا تو مسجد میں داخل ہوتے، اور اس کے بعد نماز پڑھاتے، اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً قرآن کی چند آیات جو ہے وہ بطور درس جو ہے قرآن کی آیت پڑھتے اور ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر پیش کرتے، اور اس طرح سے جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جو ہے جب تک سورج نہیں نکلتا جو ہے وہیں پہ مصلی کے پاس ہی رہتے، اور اس کے بعد پھر حضرت تھوڑا سا آرام کرتے، اور ہم دیکھتے کہ آرام کرنے کے بعد پھر اشراق چاشت کی نماز ادا کرتے۔ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جو ہے پھر اپنے مطب پہ چلے آتے، یعنی جو آپ کا جہاں پہ حکمت فرماتے یعنی علاج فرماتے تھے وہاں چلے جاتے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے 10 بجے سے 1 بجے تک تقریباً 10:30 سے 1 بجے تک جو ہے 1:30 بجے تک اذان تک جو ہے اذان سے پہلے تک وہاں پر علاج فرماتے، جو بھی آتے روحانی علاج، جسمانی اور طبی علاج دونوں فرماتے، اور اس طرح سے حضرت کی زندگی کا روٹین تھا۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بعد پھر آتے، نماز پڑھاتے مسجد خلہ بٹلہ ہاؤس میں، اور اس کے بعد جو ہے کھانا وغیرہ تناول کرنے کے لیے گھر چلے جاتے، کھانا کھا کر کے پھر آتے، پھر اپنے مسجد کے حجرے میں ہی آرام کرتے، اور بچوں کا جو بچے سبق نہیں یاد کرتے انہیں سمجھاتے اور ان کو تربیت فرماتے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح سے عصر کی نماز ہو جاتی، اذان ہو جاتی، اذان کے بعد عصر کی نماز پڑھتے، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے گھر پہ، پھر مغرب کی نماز میں آتے، آپ تشریف لاتے مسجد، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے اپنے حجرے میں بیٹھتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے جو بھی ملنا ہوتا، مگر مغرب کی نماز میں نے یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اپنے حجرے میں نہیں جاتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر تمام وظائف وغیرہ ان کے تھے پڑھتے، چاہے اتنا بھی امپورٹنٹ کوئی بھی آدمی اپنے جگہ پہ جہاں پہ سنت ادا کرتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسجد میں بیٹھے رہتے، اور پوری وظائف کرنے کے بعد پھر آتے، پھر دیکھتے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی خیر خیریت لیتے، اور اس کے بعد پھر حضرت جو ہے پڑھنے کے بعد پھر حضرت عشاء کی تیاری کرتے، عشاء کی نماز پڑھاتے، اور اس کے بعد پھر حضرت گھر جاتے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کھانا وانا تناول کرنے کے بعد پھر حضرت آتے، پھر ہم لوگ کی نگرانی کرتے، سمجھاتے پڑھاتے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے، اور اس طرح سے پورا دن جو ہے آپ کا گزرتا، اور رات اس طرح سے ہوتی، اس کا میں خود گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا، یہ زندگی پائی ہم نے، اور اس میں جو ہے ان کے لیے بڑی نصیحت ہے جو ائمہ کرام ہیں، جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں، امامت مل گئی تو صرف نماز پڑھانے کو بھی انہیں بہت بوجھ لگتا ہے، لیکن حضرت کو میں دیکھتا کہ نماز کے لیے ایسے تیار رہتے جیسے ان کو صرف نماز ہی کا انتظار ہے، اور بڑی پابندی کے ساتھ 1 منٹ بھی جو ہے نہیں آگے پیچھے ہوتے، اور جو ہے مصلی پہ بالکل ٹائم ہوتا پہنچ جاتے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن اہتمام جو ہے حضرت کا بڑا ہی نرالا ہوتا تھا، میں نے دیکھتا تھا کہ حضرت جو ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کے
آتے تھوڑا سا وظائف وغیرہ کرنے کے بعد پھر آرام کر کے پھر گھر چلے جاتے، پھر غسل وغیرہ کر کے آرام آتے، اور اس کے بعد جو ہے جمعہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اپنے حجرے مبارک میں دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرتے، خوب پڑھتے، اور احادیث مبارکہ جو جمعہ میں ان کو آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے اس حدیث کو زبانی یاد کرتے. آپ جو ہے زبانی خطبہ دیتے، کتاب میں دیکھ کر کے خطبہ نہیں دیتے، اور کئی احادیث سے یاد کر کے پھر ان احادیث کو جو ہے خطبہ جمعہ میں بیان فرماتے. باقی سب لوگ جانتے ہیں، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں کہ حضرت کے جو بیان ہوتے تھے اردو میں وہ کافی مدلل اور بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے، کسی کو جو ہے اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہو پاتی تھی. یہ حضرت کی شان ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، یہ ہمارے استاد گزرے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. آپ لوگ بھی زیارت کر لیں. آج میں 22 جنوری 2026 میں حضرت کے یہاں پہ ہوں. میں اصل میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے پرسوں جو ہے خواب میں حضرت کو دیکھا تھا کہ مسجد میں کھڑے ہیں اور مصافحہ کیا، تو مجھے یاد آیا کہ حضرت تو انتقال کر گئے ہیں. میں نے پوچھا حضرت سے، میں نے کہا آپ تو انتقال کر گئے ہیں؟ کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں. حضرت نے ایسا کہا، میں تو یہیں ہوں یار، کہاں؟ میں نے حضرت کو چھو کے دیکھا، میں کہا سچ میں یہی حضرت مطلب اصلی میں ہیں؟ تو میں نے مصافحہ کیا تو بالکل اصلی تھے. اس لیے میری جستجو رہی میں سب کہ میں حضرت کے ہاں حاضر ہوں قبر مبارک پہ، اور آج حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے چھوٹی سی ایک کلپ حضرت کی زندگی کا بنایا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. اور جو کچھ ائمہ اکرام جو ہے امامت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار رہتے، تو میں ان کے لیے کہوں گا کہ خصوصی طور پہ جو ائمہ اکرام ہیں وہ اپنی زندگی میں جو ہے حضرت کی زندگی کو، عملی زندگی جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کو اختیار کریں. اور جو آپ کے پاس علم و حکمت ہے اللہ نے دیا ہے اگر آپ کو، اور نہیں ہے تو اس کو سیکھیں، اور اگر دیا ہے تو آپ جو ہے وقت کی پابندی کرتے ہو، جیسے حضرت مکتب میں 10 سے 1 بجے تک خدمت کرتے، وہ کیجئے. جو آپ کی سیلری ہے وہ آئے گی، پلس آپ کے لوگوں کے روحانی علاج کریں گے، ان کی مدد کریں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، اور اس سے مالی مدد بھی ملے گی. تو اس طرح سے آپ خوشحال امام اور باوقار امام ہو جائیں گے. اور دنیا بالکل بھی نظر مت رکھیے یہ پیسہ والا ہے یا وہ ہے تو اس سے کچھ بولوں یا یہ ہمیں اس سے اچھے سے بات کروں، بہت سے گرا کر کے عاجز ان کے ساتھ سے ملوں، اور جو پیسے والا نہیں اس سے جو ہے اکڑ کے ملوں. ایسا مت کریے. یہ حضرت کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت کے مسجد خلیل اللہ جو ہے مین مسجد کہلاتی ہے اوکھلا کی، تو اس میں بہت پیسے والے آتے تھے، لیکن حضرت کو میں نے کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا الحمدللہ. تو ایسی زندگی اختیار کیجیے، باوقار رہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ روزی کا مالک ہے، وہ بے شمار رزق دیتا ہے. اور بہت ہی آسودہ تھے ہمارے حضرت، اور حضرت نے اتنا آسودہ تھے کسی سے کچھ نہیں کہتے کہ میرے بچوں کے لیے فیس بھرنا کچھ نہیں. الحمدللہ ساری بچوں نے پڑھا، اور حضرت کے اولاد بیٹوں میں کوئی نہیں ہے لیکن بیٹیاں تھیں، لیکن اللہ نے سب کو کامیابی عطا فرمائی، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو رہی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اماموں کی مثالی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شمشاد رضا نظامی، سنگم یار دلی سے.